بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کو مختصر سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال اور آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارا 48واں سیشن ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو نام ہے وہ محمد طالب حسین، یہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ انہوں نے دعائیں دی ہیں اور ہمارے اس چینل کی مقبولیت کے لیے دعا کی ہے، اور 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم ناجائز ہے، جیسے ہم اکثر سنتے ہیں تمہاری قسم میں نے ایسا نہیں کیا، تمہیں میری قسم ایسا نہ کرو، اس کا کیا حکم ہے؟ اور کیا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھا سکتا ہے بندہ؟ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ اللہ نے خود تو غیر اللہ کی قسم کھائی، یعنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، تو اگر بندہ قسم کھا لے تو کیا حرج ہے؟ قسم میں ایک تو قسم لغو ہوتی ہے، یعنی بس یوں ہی جیسے عام بول چال میں قسم کھا لیتے ہیں۔ عربوں میں تو واللہ، باللہ، تاللہ اس طرح قسم کھاتے ہیں، اور ہمارے ہاں کبھی کہہ دیتے ہیں قسم سے، کبھی تمہارے سر کی قسم، کبھی یہ قسم، کبھی وہ قسم، ایمان قسم۔ یہ سب قسمیں لغو ہوتی ہیں۔ لغو اس معنی کر ہے کہ ان پر قسم مرتب نہیں ہوتی، اور اگر وہ توڑ دیتا ہے تو کفارہ نہیں ہوتا۔ قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جاتی ہے، اور بعض علماء نے قرآن کی قسم کی بھی اجازت دی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کی قسم بھی کھا سکتے ہیں، اور اصل قسم اللہ کی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے جو مخلوق کی قسم کھائی ہے تو احکامات کے مکلف بندے ہوتے ہیں، خدا احکامات کا مکلف نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو احکامات بناتے ہیں، حکم کو نافذ کرتے ہیں، وہ حکم لاگو کرنے والے ہیں، وہ حکم کا پابند نہیں۔ جائز، ناجائز، حلال، حرام، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا لیں، اور اللہ نے جہاں مخلوق کی قسم کھائی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک اہم مقصد اور ایک اہم پیغام دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ اب تفسیر میں جہاں چاند کی، سورج کی، زمانے کی، جیسے والعصر یا ان چیزوں کی جہاں قسم کھائی ہے وہاں مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیں، اور اس مختصر سوالات کی نشست میں اس کی تفصیل مشکل ہے۔ ہمارے سامنے ایک اور نام ہے ثنا اسحاق۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا ہے کہ کیا ویڈیو صحیح ہے؟ اس میں زمین کی پیدائش اور انسان کی پیدائش کے تعلق سے ایک ویڈیو ہے کہ اللہ نے جب انسان کو زمین سے پیدا کرنا چاہا تو جبریل امین کو بھیجا کہ زمین سے مٹی کا کچھ حصہ لے آؤ، تو زمین رونے لگی کہ میرا ایک ٹکڑا، میرا ایک جز جدا ہو رہا ہے۔ ان کو ترس آ گیا، وہ چلے گئے۔ پھر اسی طرح اور آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، پھر عزرائیل آئے، تو انہوں نے اس زمین کی رونے کی پرواہ نہیں کی۔ مٹی کا ٹکڑا جتنا اللہ نے چاہا تھا اتنا لے گئے وہاں، اور مٹی پر کوئی ترس نہیں کھائی زمین پر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جان نکالنے کی بھی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، لیکن ہم نے کسی معتبر عالم سے یا معتبر کتاب میں اس کو نہیں پڑھا۔ اب آپ نے اگر کہیں پڑھا ہو یا کہیں دیکھا ہو، اس کو بیان کرنے والے تو نہ جانے کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی آپ کو حوالہ ملے تو آپ بھیجیں، اس کی تحقیق کی جائے گی کہ حوالہ کس درجے کا ہے۔ لیکن ہم کو یہ کہیں نہیں ملا، نہ کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، اور نہ کسی ہم نے معتبر عالم سے اس کو ہم نے سنا۔ اسی طرح ایک نام ہمارے سامنے اخت عزیز ہیں۔ یہ پوچھتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف بہت سی سوشل میڈیا پر پیغامات چلتے رہتے ہیں، اور ایک امیج ہوتی ہے، اس میں کچھ نصیحتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو آگے لوگ بھیجتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں۔ اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے امام غزالی، یا نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت علی۔ انہوں نے کچھ نمونے بھی بھیجے ہیں۔ ان میں اکثر چیزیں تو فرضی ہوتی ہیں۔ جب تک کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہ ہو، کسی معتبر کتاب حدیث کا ہو، یا کسی مصنف کا ہو، یا معتبر عالم نہ ہو، ان چیزوں کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بات چاہے جتنی اچھی ہو، لیکن جو بات انہوں نے نہیں کہی ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ایسے لوگوں پر جو حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر کے آگے بڑھا دیں، چاہے وہ اچھی ہی بات کیوں نہ ہو، ورنہ پھر ہر آدمی اچھی بات کہے کہ حدیث کی طرف منسوب کر دے گا۔ تو جو چیز کسی کی ہو وہی منتقل کرنا چاہیے۔ چیز اچھی ہے تو اس لیے نہیں کہ بھائی اتنی اچھی بات ہے، اتنا اچھا کلام ہے تو کیا حرج ہے اس میں، حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا، کسی اور کی طرف منسوب کر دیا۔ اس سے پھر صحیح بات اور غلط بات کو جانچنا اور ایک جو پیمانہ ہے اس کو پرکھنا، اس میں بڑی مشقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے عام طور سے 90-95% یہ جو نصیحتیں اور یہ جو اقوال اور یہ جو چیزیں چلتی ہیں، کوٹیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سب فرضی ہوتے ہیں، ان کے اپنے نہیں ہوتے۔ فرضی نام اور جھوٹ ان کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر واقعتاً ہے تو اس کتاب کا حوالہ، جیسے حدیث ہے، کسی حدیث کی کتاب ہے، کسی مشہور مصنف کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے۔ تو ان کو بھیجنے سے پرہیز کریں، ورنہ اس گناہ کے زمرے میں آپ آ جائیں گے، بات چاہے جتنی اچھی ہو لیکن اس گناہ کے زمرے میں آپ آ جائیں گے جس میں یہ ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بڑھا دے، اور آج کل جو بھی واٹس ایپ پر دیکھے اس کو آگے بڑھا دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود جھوٹا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پوسٹ کتنی اچھی ہو، جب تک تحقیق نہ ہو اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے حسان عثمانی ہیں۔ انہوں نے پوچھا سورہ بقرہ میں کئی جگہ لکھا ہے کہ کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ یہ کہ غیر مسلم اس آیت میں پوچھتے ہیں کہ صاحب قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو اس کا مطلب انسانیت کا اور اخوت اور محبت کی تعلیم قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ پوچھنے چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال تھوڑا لمبا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں مختصر جواب دینے کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم الگ سے ویڈیو بھی بنوا دیں۔ اصل میں یہ بات بہت اجمالی طور پر ہے، ایسا نہیں جتنا آپ نے پوچھا ہے۔ اول تو آپ کو یہاں پر سورہ بقرہ کی وہ آیت کوٹ کرنا چاہیے جہاں یہ بات ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ بھائی تم ان سے دوستی مت کرو۔ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون سی آیت ہے، کس پس منظر میں ہے، کیا الفاظ ہیں، کیونکہ کہیں پر ودن کا لفظ آتا ہے، کہیں پر موالات یعنی موالات کا لفظ آتا ہے، اور کہیں پر ہے اولیاء کا لفظ آتا ہے کہ اولیاء نہ بنائیں، اور لفظ یہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ اس کے معنی تقریباً 2 درجن معنی آپ دیکھیں اس میں ڈکشنری کے اندر موجود ہیں۔ اس کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں، غلام کے بھی آتے ہیں، خادم کے بھی آتے ہیں، نوکر کے بھی آتے ہیں، خدا کے بھی آ جاتے ہیں، اور سردار کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ تو پتہ نہیں قرآن نے کس جگہ پر کون سا لفظ استعمال کیا ہو اور کس پس منظر میں ہو، لیکن ہم پھر بھی آپ کے ایک اجمالی جواب یہ دے دیتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اس طرح کی بات ہے وہ مطلقاً نہیں ہے، وہ خاص کسی پس منظر میں ہے، اور وہ یہ کہ تعلقات کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے مواسات، جس کو غمخواری، کسی کو نفع پہنچانا، یہ تو سب کے ساتھ ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب کے ساتھ، اور باقاعدہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک ہے مدارات، یعنی ظاہری اعتبار سے خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کا سمان کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی سب کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہے موالات، یعنی دلی اور قلبی محبت، اور ایسی محبت کہ جس سے انسان کے عمل متاثر ہو، یعنی آپ اس کی رعایت میں نماز نہ پڑھیں، آپ اس کافر کے دوست کی رعایت میں روزہ نہ رکھیں، حج نہ کرنے جائیں، ہمارا عمل اس سے متاثر ہو، ایسی دوستی کو منع کیا گیا۔ تو نیکی کا عدل مساوات میں کوئی تفریق نہیں ہے، انصاف مساوات یہ ہر ایک کے ساتھ، مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے ساتھ کرنا ہو، سب کے ساتھ کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کے مفاد کی قیمت پر دوستی نہیں ہوگی، یعنی جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو وہاں دوستی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہم نے اجمالی بات کہی، لیکن جہاں منع کیا گیا وہاں آپ دیکھیں تو پورا حکومتی سطح پر وہ بات ہے، کیونکہ ایسے بھی واقعات آئے کہ کسی نے مسلمانوں کی پلاننگ کو یہودیوں سے بتا دیا، غیر مسلموں سے بتا دیا کہ یہ پلاننگ، اب ظاہر بات ہے وہ جنگ کا ماحول ہے، دونوں طرف جنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ تو جاسوسی کے زمرے میں آ جائے گا، اور وہ سوچے کہ میں دوستی کے طور پر بتا رہا ہوں، وہاں پر موقع پر منع کیا گیا کہ تو ایسے دوستی مت کرو جس میں تمہارا اپنا نقصان ہو جائے۔ تو وہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، ایسی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو جس سے تمہارے سارے کے سارے لوگوں کو نقصان پہنچے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو، یا پوری کی پوری تم نے اپنی
اب سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے تمہاری کسی بات سے، اس پس منظر میں قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کے ان سے اپنے رابطے بڑھانا، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور جہاں تک تعلق نافرمانی کا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ والدین کی بھی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر والدین آپ کو کسی بات کا حکم دے رہا ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو ظاہر بات ہے غیر مسلم اگر کسی ایسی چیز کا حکم دے گا تو کیسے؟ تو ہم اس کو اور مختصر یہ کہتے ہیں کہ جس کو یوں کہہ لیجئے کہ راز افشا کرنا یا انتظامی امور سے اس کا تعلق ہو، یا کوئی آپ مسلمانوں کے مفاد پر وہ دوستی ہو رہی ہو، سمجھ رہے ہیں، نقصان پہنچ رہا ہو، ان جگہوں پر یا تمہارا عمل متاثر ہو رہا، ایسی جگہوں پر ایسی دوستی مت کرو کہ تمہیں یہ سب نقصان پہنچے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ پورے تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ ورنہ فی نفسی ہی ان سے دوستی کرنا، معاملات کرنا، خریدنا بیچنا، یہ سب اسلام کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر اسلام آگے بڑھے گا کیسے؟ اور آپ خود دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اپنا جو دلیل، جس کو کہتے ہیں راستہ بتانے والا، راستے میں جو اس کو چنا وہ غیر مسلم تھا۔ شارٹ کٹ ایک مخصوص راستہ، عام راستہ نہیں، جو مخصوص راستہ تھا، مکہ سے مدینہ جب آپ نے ہجرت کی تو وہ آپ کے ساتھ وہ غیر مسلم تھا، وہی راستہ بتا رہا تھا۔ تو اگر دوستی وہ مفہوم ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر حضور اس پر کیوں بھروسہ کرتے اور اس سے یہ خدمت کیوں لیتے، اس کو اپنا دلیل اور اس کو اپنا اس معنی کر یعنی راستہ بتانے والا کیوں اس کو چنتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ دوستی مت کرو، وہ دوستی اردو والی دوستی نہیں ہے، وہ دوستی عربی والی دوستی، عربی کا لفظ جو موالات کا لفظ ہے، اور اس کے معنی وہی ہم نے بار بار دہرایا کہ مسلمانوں کے مفاد کی قیمت پر دوستی نہ ہو، ایسی دوستی نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کو چھوڑ دیں، اپنے اعمال ہمارے اس سے متاثر ہو جائیں، یا مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کوئی بات کی جائے، یا ہمارے ملک کو یعنی مان لیجئے کہ کہیں پر مسلمان ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کوئی راز کی بات ان کو بتا رہے ہیں، یہ ملکی سطح کے اعتبار سے، اور خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ دونوں طرف سے جنگ جاری ہو یا دونوں طرف سے یعنی رسہ کشی ہو یا اختلافات ہو، یہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اشکال حل ہو گیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو آپ اس کو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ ایک اور نہ ہمارے سامنے تنویر ہے، کہتی ہیں لڑکیاں جینس اور کرتی میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ ہاں پڑھ سکتی ہیں، ہم اس کی ایک الگ ابھی ویڈیو بنا دیں گے۔ اصل چیز ستر چھپانا ہے، اگر ستر چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور یہ کہ اگر اتنی ٹائٹ ہے کہ اس میں ساخت بدن کی جسم میں نظر آ رہا تو وہ کراہت میں آ جائے گا، اور اگر ڈھیلی ڈالی ہے پینٹ اور ڈھیلی ڈالی کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو اگر ستر چھپی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی، اور ہم انشاءاللہ اس کو الگ سے بھی تھوڑا سا اور وضاحت سے بنا دیں گے۔ محمد محسن شفیع یہ سلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی نکاح میں کھانا کھانا اور یہ برات کا کھانا کھانا، اس کی درجنوں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، ہمارے جدید چینل میں بھی بنا ہوا ہے، یہ بات آ چکی ہے کہ برات کس کو کہتے ہیں اور لڑکی کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ فی نفسی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لڑکی کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، ہر چیز میں افراد تفریط منع ہے، بہت زیادہ لوگوں کو جمع کرنا یا دباؤ بنانا ہے کہ ہم اتنے افراد آئیں گے، یہ سب منع ہے۔ لیکن جس کے یہاں شادی ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ اپنے رشتہ داروں کو، کچھ لڑکے والوں کو جمع کر لیں، اور 20 25 50 آدمی اگر ہو جائیں تو یہ چیز منع نہیں، آپ وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں۔ شعیب جمال یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماں کے پیروں میں تیل لگاتی ہیں تو کیا وہ ابا کے پیر پر بھی تیل لگا سکتی ہیں؟ بیٹوں کے ہوتے ہوئے جوان لڑکیوں کو جسمانی خدمت سے بچنا چاہیے، باپ کی، ماں کی نہیں، ماں تو ٹھیک ہے، جسمانی خدمت سے ان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہویں جو ہیں ان کو بھی اپنے سسر کی جسمانی خدمت سے بچنا چاہیے۔ بس اتنا جواب کافی ہے، باقی اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر۔ ایک اور نہ ہمارے سامنے شاہد ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ طبقے میں جب کوئی ختم ہو جاتا ہے تو ان کے گھر میں 40واں وغیرہ، اس پر بھی بہت سی آ چکی ہیں ویڈیوز، آ چکی ہیں، خود ہمارے چینل میں آ چکی ہیں جدید مسائل میں، کہ یہ بھی ایک بدعت کی قسم ہے۔ بھائی آپ کو جو ایصال ثواب کرنا ہو آپ اسے بخش دیجئے، لیکن یہ جو ایک باقاعدہ ایک رسم کے طور پر ہے، یہ بدعت ہے، اور اس میں ثواب تو کیا ملے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رسم اور بدعت کی وجہ سے اس میں اور اللہ کی طرف سے گناہ، لہذا اس رسم کو چھوڑنا چاہیے۔ عقیقے کا گوشت، ایک اور سوال ہے شعیب عارف، یہ پوچھتے ہیں عقیقے کا گوشت والد اور والدین کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، جیسے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، اسی طریقے قربانی اور عقیقہ اس تعلق سے دونوں برابر ہیں۔ انیس الرحمن ہردوئی، ان کا سوال ہے کہ حضرت آپ کا شاگرد، خیر کوئی بات نہیں، تو ان کا ایک سوال ہے، اور سوال انہوں نے یہاں نہیں بھیجا، سوال کہیں پر اور انہوں نے بھیجا ہے۔
اور وہ سوال یہ کہ جھوٹ کیا انہوں نے بھیجا ہے کہ دکان میں بورڈ لگانا کسی چیز کا کہ جیسے ہم بکا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، دھلا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، یہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اپنی دکان میں کہ ہم بکا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، یا یہ کہ ہم دھلا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، اس میں لگا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں، وہ آپ کا اپنا اخلاق ہے، آپ واپس کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن شریعت پابند نہیں کرتی، کیونکہ پھر تو آدمی کا سارا کیلکولیشن خراب ہو جائے۔ کیونکہ جب ایک بار مال آدمی بیچتا ہے تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا ہے، کمپیوٹر میں چڑھ جاتا ہے، وہ رقم آ جاتی ہے، وہ رقم آگے بڑھ جاتی ہے، آدمی آگے کو پیمنٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم پابند ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہم کو واپس ہی لینا ہے، مان لیجئے کہ آپ نے 10,000 کا سامان دیا تھا، کسی کو بیچا تھا، اگلے دن وہ واپس کرنے آ گیا، آپ کے پاس کیش تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ اس رقم کو آگے بڑھا چکے ہیں۔ پھر یہ دھلا ہوا مال ہے یا استعمال کیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو آپ اس طرح کی بورڈ لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال ان کا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز گناہ ہے کہ نہیں، فرض کر لیجئے کہ کوئی اتنا ان پڑھ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں، یا ایسی جگہ کا رہنے والا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب پی لیا، یا کوئی اور گناہ کر لیا، یا اس کو یہی نہیں معلوم کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے کیا نہیں۔ اس تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی عقل اور استعداد کے اعتبار سے حساب کتاب لیں گے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے، وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ، کہ ہر بندے سے جو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اس کی عقلی سطح کے اعتبار سے حساب کتاب ہوگا۔ پاگل سے اس کی سطح ظاہر بات ہے، پاگل سے حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جس کی بدھی کم ہے، عقل کم ہے، خفیف العقل ہے، یا تھوڑا سا اور، تو جتنی اس کی دماغی سطح ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ اب فرض کر لیجئے کوئی ایسی جگہ کا رہنے والا ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وسائل موجود تھے سیکھنے کے کہ وہ یہ دین اسلام سیکھ سکتا ہے۔ اگر وسائل موجود تھے، نہیں سیکھا، تو اس کو گناہ ملے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں، دنیا کی ساری چیزیں سیکھ رہے ہو تو اسلام کو کیوں نہیں سیکھ رہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسا قبائلی علاقے کا ہے، یا جو افریقہ وغیرہ میں جو جنگلی لوگ رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا شریعت ہے کیا، اور وہ سیکھنے کی پوزیشن پر بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کی عقلی سطح کے اعتبار سے، یا اتنا معلوم ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بہت سی چیزیں وہ نہیں جانتے، تو پھر اس سلسلے میں ان پر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو کس سطح کا آدمی ہے اور اسے موقع اسلام سیکھنے کا ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد عظیم، یہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کیا چائنیز ہیں؟ بھی ہم کو نہیں معلوم، حدیث میں ایسی کوئی تعین نہیں ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہیں، کون لوگ ہیں، یہ تعین سے بتانا مشکل ہے۔ محمد شعیب، یہ ایصال ثواب قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ شوق سے قرآن خوانی کیجیے۔ قرآن خوانی سے مراد ہے قرآن پڑھنا، تو آپ خود پڑھیے نا، لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لحاظ میں آدمی آ گیا ہو، آپ کی مروت میں آدمی آ گیا ہو، وہ اندر سے آپ کو کوس بھی رہا ہے کہ بلا وجہ یار انہوں نے بلا لیا، منہ دکھانے کے لیے جانا ہے، اور اندر سے کوس بھی رہا، پارا لیے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ثواب ملے گا اس کو؟ تو آپ کو جھیل رہا ہے بیٹھ کر کے۔ تو اس لیے اپنی مرضی سے جتنا جو ہو سکے وہ پڑھنا چاہیے، یا لوگوں سے کہہ دے کہ بھائی پڑھ لیں، لیکن باقاعدہ جمع کرنے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ثواب ہی نہ ملے، وہ اس لیے سے پڑھ ہی نہیں رہا، وہ تو آپ کو دکھانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو یہ سب تکلفات ہیں، اسی کا نام بدعت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بنت نور چشم، ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا سوال ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ خاصا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ دو چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں، ایک تو یہ کہ آج کل جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں، وہ گھر میں کچھ چوری ہو گئی کوئی بات، وہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے، اور ان کو آدمی وہ 100 روپے 500 روپے 1000 روپے لیا اور کہا کہ تمہارا جو مال غائب ہے فلانے نے لیا، یا فلانے جگہ دفینہ دفن، یا فلانے چور ہے۔ دیکھیے یہ ٹوٹل فراڈ ہے، یہ علم غیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، نہ معلوم کریں، نہ ان کو پیسے دیں۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے چوری کا، وہ واقعی چور نہیں ہے، بعد میں وہ چیز اسی کے پاس نکل آئی جس نے الزام لگایا تھا، تو اب دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو اگر وہ قطع تعلق کر لے تو کیا ہوگا؟ ایسی شکل میں قطع تعلق اپنی طرف سے تو منع ہے، لیکن اگر کسی سے تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کا اظہار آدمی کسی سے کر دے، بیان کر دے، تو وہ چوری میں بھی نہیں آئے گا، اور اس تکلیف کا اظہار اگر بیان کرتا ہے تو وہ درست ہے۔ اب اگر معلوم ہے کہ ہم سے ہم کو کوئی بار بار اذیت پہنچا رہا ہے، تو آپ اسے دوری بنا سکتے ہیں،
قطع تعلق کا تو مطلب یہ ہو کہ وہ ٹھیک ہے آپ سے قریب ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، لیکن آپ اسے لفٹ نہیں دے رہے، وہ سلام کر رہا ہے آپ جواب نہیں دے رہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو اذیت کے در پہ ہے، وہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو دوری بنا لیجیے۔ ایسی شکل میں اس کو قطع تعلق نہیں کہیں گے، اور قطع تعلق کا وبال اور عذاب اس پر نہیں ہوگا۔ عبد الباسط انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی یا میکے گئی تو تم کو طلاق۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہوئی کہ نہیں، تو یہ والی بعد والی طلاق ہو گئی۔ باقی جب وہاں جائے گی میکے میں، اگر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی، بلکہ اگر اجازت سے بھی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ کہا تھا کہ بغیر میرے اجازت کے یا ایک ہفتے کے اندر یا 15 دن، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے مطلق یوں کہہ دیا اگر تم گئی، تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں اگر کہہ دے بھی شوہر کہ اچھا ٹھیک ہے آپ تم چلی جاؤ، میں نے تم کو منع کیا تھا، تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اس لیے اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنا چاہیے کہ تم اگر فلاں جگہ گئی تو طلاق، اور یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شوہر اس شرط کو ختم بھی کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ باقی آپ نے جو شکل لکھی ہے اس میں ایک طلاق تو بہرحال پڑ جائے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اخت عزیز ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ شوگر یا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت کیا اگر ڈاکٹر کوئی ہے تو پیشنٹ کو پوری بات بتا دے؟ کہیں جھوٹ تو نہیں اگر پوری بات نہ بتائے کہ وہ گھبرا جائے گا، تو گھبرانے سے بچنے کے لیے کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کتنا بچیں گے آپ؟ سچی بات تو یہ کہ پوری بات بتا دینا چاہیے، اور کچھ تسلی کے جملے بھی بول دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے چھپانے میں، جھوٹ بولنے میں بعد میں وہ ناراض ہو جائے۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، شوگر بڑھی ہے، تو آپ اس طرح کہہ دیجئے کہ بھائی آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، اور دیکھیں گھبرائیے نہیں، اس عمر میں وقت کے تقاضے کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اللہ چاہے گا انشاءاللہ تو خیر کا معاملہ ہوگا، اور بہتر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک ایسی جچت اللہ جملہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مان لیجیے کہ وہ مر بھی جاتا ہے تو اللہ کی مرضی تھی، مر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح جو ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی آپ کی شوگر بڑھی ہے اور اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دے گا، اور اس طرح۔ لیکن بڑھی ہے اس کو چھپا دینا، یا یہ کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا اس کو بتانا نہیں کہ ٹینشن ہو جائے گی، یہ اس سے زیادہ ٹینشن دینا ہے، کیونکہ بعد میں اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو پریشانی ہے۔ اور آپ نے کہا شوگر نہیں ہے اور اس کو تھی، اور وہ گھر میں جانے کے بعد بے احتیاطی کرے گا تو نقصان ہوگا اس کو۔ تو یہاں پر جھوٹ بولنا درست بلا وجہ نہیں ہے۔ سچ کے بھی درجات ہوتے ہیں، جھوٹ کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ یہاں آپ سچ بول دیں اور اس کو تسلی دے دیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہیں کہیں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جو اس کے الگ مواقع اور محل ہوتے ہیں، تو یہاں پر گول مول تو آپ ہلکا پھلکا کر سکتے ہیں، لیکن اشارہ ضرور دے دیں بیماری کا کہ آپ کو یہ بیماری، کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور دے دیں، ورنہ ڈاکٹر کیا جو سچی بات نہ بتائے۔ اب کسی کو کینسر ہو گیا، کوئی بات نہیں وہ آپ کے زخم ہیں، تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی۔ آپ اسے بتائیے کہ بھائی ہم کو خدشہ ایسا لگ رہا ہے، اس کے بعد دعا کر دیجیے کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، بہت سے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، شفا مل جاتی ہے۔ لیکن اب یہ کینسر ہے، آپ اسے چھپا جائیں کہ ٹینشن میں آ جائے گا، تو یہ علاج نہیں ہے، ٹینشن سے بچانا بالکل۔ ہاں تسلی کے جملے بول دینا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد الاحد احمد، انہوں نے ایک ریکارڈنگ بھیجی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ہم دینی چیزیں دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹری وغیرہ، جو نیوز یا ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھنی پڑتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی میوزک وغیرہ ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں جو چلتی رہتی ہیں، وہ درست نہیں ہوتی، تو اب ایسی چیزوں کا سننا اور آگے بھیجنا، اس سے کیا کریں؟ آپ اس سے بچیے، کیونکہ جتنی آپ کے نالج کی چیزیں ہیں، شریعت میں ضرورت کی چیزیں، وہ آپ کو بغیر میوزک کے اور بغیر وہ جو آپ ڈاکومنٹری کہتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کسی نصیحت میں یا کوئی اچھی بات میں وہ بات تو تھوڑی سی ہے، لیکن اس کے پیچھے میوزک اور اس کے پیچھے ڈاکومنٹری ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ اس کو مت دیکھیں، ایسے چینل اختیار کریں، ایسے علماء کو سنیں جن کی صاف ستھری بات ہوتی ہے۔ تو یہ گویا بہانہ نہیں ہے کہ ہم کو وہ تقریر سننی ہے یا ہم کو وہ بات سننی ہے اور اس کی وجہ سے ہم وہ میوزک بھی سن رہے ہیں اور مجبوری ہماری، تو مجبوری نہیں ہے یہاں پر۔ آپ ان چینلوں کا انتخاب کریں، ان علماء کو سنیں، ان چیزوں کو دیکھیں جہاں پر ایسی ڈاکومنٹری نہیں ہوتی۔ تو ایسی اگر کوئی چیز ہوتی ہے، نصیحت کی بات ہے یا کوئی بھی بات ہے کہ جس کے پیچھے یہ چیزیں ہوں، تو اس کو خود بھی بچیں اور اسے آگے فارورڈ کرنے سے بھی بچیں۔ ذیشان صاحب یہ گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلام کرنا، چلتے ہوئے میں سلام کرنا کیا ہے؟ دیکھیے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کو بھی سلام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور کوئی دوسرا آدمی بھی اس کو نہ کرے، احتیاط کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، نظریں چوک جاتی ہیں،
وہ بائک چلا رہا ہے یا 4 ویلر چلا رہا ہے، اب اس نے آپ کو دیکھا، اس نے سلام کیا، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کہ تیز رفتار ہو کہیں کسی سے بھیڑ جائے، یا یہ کہ اس کو آپ نے سلام کیا، اب آپ نے سلام کیا، اب وہ آپ کو جواب دینے کے لیے متوجہ ہوگا تو اتنی دیر میں بھیڑ جائے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ جواب نہ دے گا تو آپ کو برا لگے گا کہ ہم نے سلام کیا تھا جواب بھی نہیں دیا، اور وہ جواب دے تو کیسے جواب دے؟ تو اس لیے بہتر شکل یہی ہے کہ جو آدمی خود چلا رہا ہو وہ خود بھی سلام نہ کرے، اور اس کو دوسرا بندہ بھی کوئی سلام نہ کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ کی کوئی نوبت آ جائے۔ ایک اور ہمارے سامنے، بھائی کتنا ٹائم ہو گیا؟ 25 منٹ، تو آگے بڑھائیں۔ اور ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے کہ، اور یہ سوال پچھلی ویڈیو سے جڑا ہوا ہے، ایک سوال کیا گیا تھا کہ بھائی سفارش جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں گویا کہ ظلم ہے بندے پر، یہ انہوں نے اعتراض کیا لیکن خود اس کو سمجھے نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ بھائی 2 مجرم ہیں، 2 گنہگار ہیں، اور ایک کو اللہ نے معاف کر دیا حضور کی سفارش سے، ایک کو معاف نہیں کیا، تو جس کو معاف نہیں کیا اس پر ظلم کیا۔ بھائی ظلم کیسے ہو جائے گا؟ یہ آپ خود بھی سوچے، کہہ کیا رہے ہیں، اشکال کیا کر رہے ہیں، خود پر سمجھ تو لینا چاہیے۔ 2 مجرم ہیں، ایک کو آپ نے معاف کر دیا، ایک کو معاف نہیں کیا، تو جس کو معاف نہیں کیا اس پر ظلم کہاں کیا؟ آپ اس کی تعبیر یوں کریے کہ 2 مجرم ہیں، جس کو معاف کیا اس پر احسان کیا، جس کو معاف نہیں کیا اس پر احسان نہیں کیا، یہ کہیے۔ لیکن جس کو معاف نہیں کیا اس پر ظلم کہاں ہوا؟ اس کو تو جرم کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ صاحب ایک پر ظلم ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور پوچھی کہ یہ صاحب 2 نمازی ہیں، کوئی گناہ ہو گیا ان سے، اور اللہ نے حضور کی سفارش کی وجہ سے ایک کو معاف کر کے جنت بھیجی ہے، ایک کو نہیں، تو یہ جب دونوں ایک درجے کے ہیں تو ایک کے ساتھ ایسا کیا، ایک کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ایسا کیوں؟ اب یہ تو اللہ ہی سے کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں؟ لیکن اللہ کے اندھیر نگری نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہوں، دونوں ایک طرح نماز پڑھتے ہوں، دونوں ایک طرح زکوٰۃ دیتے ہوں، دونوں ایک طرح دینداری کا مزاج رکھتے ہوں، اور ایک کو معاف کر دیا جو ایک کو معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو معاف کرے گا۔ جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے یا آپ نے ایک جو شکل نکالی ہے سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک نمازی ہے، 2 نمازی ہیں اور دونوں نے کوئی گناہ کر لیا، ایک کو معاف کیا ایک کو معاف نہیں کیا، تو آپ اس میں یوں کہیے کہ جس کو معاف کیا اس کے اندر اور بھی کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ اور بھی نیکیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ جس کو معاف نہیں کیا اس کے اندر کچھ اور کوتاہیاں ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سفارش کریں گے وہ بھی اندھیر نگری نہیں ہوگی کہ الٹپ پہ جس کی چاہ سفارش کیا جس کی چاہ نہیں کیا، اس کے بھی ضابطے ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ جب ضابطے میں کوئی چیز آتی ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ حضور بھی جو سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں سفارش کریں گے، جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں سفارش نہیں کریں گے۔ ابو طالب کے بارے میں حضور کی بہت تمنا تھی کہ جنت میں چلے جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی، سفارش نہیں کی۔ تو اس لیے یہ اتنی اندھیر نگری نہیں جتنا آپ نے سمجھ لیا کہ جس کو چاہا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ جو آپ نے فرضی شکلیں نکالی ہیں ان میں کوئی شکل ایسی معقول نہیں ہے جس کا جواب مشکل ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ جہاں حضور سفارش کریں گے اس کا بھی ایک فارمولہ، اس کا بھی گویا ایک معیار ہے، اس کا بھی ایک اپنا پوری اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اور اگر سفارش قبول نہیں کی گئی یا حضور نے سفارش نہیں کی اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرضی طور پر سوالات گڑھیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب یہ ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور جب تک کے لیے ہمیں رخصت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔